جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا، جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا، اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے۔ سبحان اللہ بہت خوب زندہ باز ہے۔ سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، وہ وقت سعید قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جب آل نبی آل علی کے چہرے انور کی زیارت ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے، ہم گناہگاروں کی حفاظت کے لیے اپنی نسل پاک سے، اپنی اولاد پاک سے ایک اوریجنل سید جسے پیکر اخلاص و ادب ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید حسان میاں صاحب قبلہ کے نام سے پورا عالم اسلام جان رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت کے رخ انور کی زیارت ہم اور آپ کریں گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت پاک کا مفہوم اور ترجمہ، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ پہلے جملے پر آپ غور کریں، رسول جو تمہیں دے، دیتا وہی ہے جس کا ہاتھ سلامت ہو، دیتا وہی ہے جس کا کان سلامت ہو، دیتا وہی ہے جس کا پیر سلامت ہو، دیتا وہی ہے جس کی آنکھ سلامت ہو، دیتا وہی ہے جس کا وجود سلامت ہو، اور کہنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں عطا کریں، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے تمہیں روک دے اسے رک جاؤ۔ عزت دے عزت لے لو، وقار دے وقار لے لو، شہرت دے شہرت لے لو، دولت دے دولت لے لو، علم دے علم لے لو، تقوی دے تقوی لے لو، پرہیزگاری دے پرہیزگاری لے لو، وقار دے وقار لے لو۔ یہ ماں عام ہے، جو تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ حرام سے روک دیا گیا آپ رک جائیں، شراب سے روکا گیا آپ رک جائیں، زنا سے روکا گیا آپ رک جائیں، جوا سے روکا گیا آپ رک جائیں، حرام کھانے سے روکا گیا آپ رک جائیں۔ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک ٹکڑے میں اللہ کے رسول دینے والے، ہمارے اور آپ کے آقا دینے والے، دوسرے ٹکڑے پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو اس کا لب لباب یہ ہوگا کہ رسول دینے والے بھی ہیں، منع کرنے والے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر اسے سنا جائے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہا جائے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار والا بنایا ہے، پاور والا بنایا ہے۔ آج اسی اختیار کو، اسی پاور کو کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ تو آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا اختیار کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کتنے پاور والے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ میں آپ کے سامنے، ایک ہی منٹ میں آپ سے کہیں اور دوسری دنیا میں، ایک ہی منٹ میں آپ کی بستی میں، ایک ہی منٹ میں دوسری بستی میں، کہیں دور نہیں جاؤں گا۔ آپ دیوہ شریف حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، سرکار حاجی وارث پاک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے دربار کے ایک بڑے مقبول اور مشہور شاعر جنہیں بیدم شاہ وارثی کے نام سے جانا جاتا ہے، بیدم شاہ وارثی کی داستان بھی بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ ان کے ہی دور میں ایک ایسا شخص تھا جو پینے والا تھا، پیا کرتا تھا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ میں آپ سے مرید بنوں گا۔ ابھی آل رسول آئیں گے، بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے مرید بنیں گے۔ مرید بننا چاہیے۔ مرید بننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے پیر میں کچھ نہ کچھ کوالٹی ضرور ہوگی، کچھ نہ کچھ پاور ضرور ہوگا۔ اگر اس کے اندر پاور نہیں ہوگا، اس کے پیر کے اندر ہوگا، اس کے پیر کے اندر ہوگا، اس کے پیر کے اندر ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جب سرکار غوث پاک تک جائے گا، اگر بیچ میں کسی پیر کو آپ پاور والا نہیں مان رہے ہو، سرکار غوث پاک کے پاور کو تو آپ نہیں انکار کر پاؤ گے نا۔ سرکار غوث پاک تو پاور والے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے دل سے مان لیا وہ میرے سلسلے میں داخل ہو گیا۔ سرکار وارث پینے والا۔ مسلم طبقے میں جہاں جہاں مسلم آبادیاں زیادہ ہیں، جہاں جہاں مسلم برادریاں زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ ساری نحوستیں، جہالت اگر دیکھنا ہے تو ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیں، عریانیت اگر دیکھنا ہے تو آپ ہمارے سماج میں دیکھ لیں، اکڑ اگر دیکھنا ہے تو ہمارے سماج میں دیکھ لیں۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو۔ یہ غرور، گھمنڈ، تکبر، ذات پات کا معاملہ سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہے، سب سے زیادہ ہماری برادری میں۔ ہماری اور آپ کی شناخت اور ہماری اور آپ کی پہچان ابھی اتنی اعلیٰ ہو چکی ہے، ایسی پہچان جہاں پر گندگی زیادہ ہو سمجھ لو یہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں پر فتنہ اور فساد زیادہ ہو سمجھ لو یہاں پر حضرت مسلمان رہتے ہیں، جہاں پر کیس اور کباڑے کا معاملہ زیادہ ہو سمجھ لیں آپ مسلمان زیادہ رہتے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے، جو ممبئی رہنے والے ہیں یا باہر شہروں میں رہنے والے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں یہ ناسور، یہ بیماری ہمارے سماج کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہم اور آپ 0/0 ہیں۔ لڑائی اور جھگڑے کے معاملے میں ہمارا نام فرسٹ سے فرسٹ آتا ہے، فتنہ اور فساد میں ہمارا نام فرسٹ سے فرسٹ آتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زبان دیا ہے تو اس زبان کا صحیح استعمال کرو۔ یہ زبان جب کھلے تو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتی ہوئی کھلے، یہ زبان جب بولے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی یہ زبان حرکت کرے۔ اگر یہ زبان بولے تو حق بولے، سچ بولے۔ اگر یہ زبان غلط بولے گی ظاہر سی بات ہے زبان کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اس زبان سے ناپاک غذا ہم اور آپ اپنے پیٹ کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ چوری اور اس کے اوپر سے سینہ زوری۔ آدمی کہتا ہے میرا پیسہ ہے میں پیوں یا کھاؤں، مولانا لوگوں کو کیا پڑی ہوئی مولانا کیوں میرا رد کرتے ہیں؟ مولانا کو واقعی میں رد کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ان کو دیا ہے حق بات کہنا ان کے اوپر فرض ہے، وہ اپنا بوجھ اتار کر کے رکھتے رہے۔ اب ماننا ہے تو مانو، نہ ماننا ہے تو نہ مانو، لیکن اگر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ انکار نہیں کرو گے۔ آج پورا جائزہ لے لیں اپنے علاقے کا یا جہاں جہاں ہم بستے ہیں،
کوئی ایک ہاسپٹل کو میں مسلم صاحب بتا دیں، کوئی ایک روشن فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ ہماری اور آپ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ سوچیں ذرا، دیکھیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے جو بڑے عقل والے لوگ ہیں، بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جب کارنامے میرے سامنے آتے ہیں، سنتا ہوں، سنی سنائی باتیں، آپ میرے بارے میں سنتے ہیں، میں آپ کے بارے میں سنتا ہوں، دونوں یار بھیڑتے ہیں، بھیڑنے کے بعد ایک نے اس کو مارا، ایک نے اس کو مارا، ہلکا پھلکا، یہاں فیصلہ نہیں ہوا۔ تم یار کہاں جا رہے ہو؟ آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چبوترا سرکار کا جو روضہ ہے آستانہ، اس کے چیش قریب میں ایک طرف ریاض الجنہ ہے، ایک طرف حجرہ عائشہ ہے، اور پیچھے کی جانب میں اصحاب صفہ کا چبوترا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے دارالعلوم میں عمر جیسا کوئی لیڈر لا کر کے بتا دو میرے سامنے۔ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں تھی، کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، پڑھنے والے صدیق، پڑھنے والے عمر، پڑھنے والے عثمان، پڑھنے والے علی، پڑھنے والے دیگر صحابہ، اور پڑھانے والی ذات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حق وہ جو سینے پر چڑھ کر کے بولے۔ آج کے کئی سال، 4-5 سال پیچھے دلی میں ایک سیمینار ہوئی تھی، جس میں کیجریوال کو اسپیچ دینے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کیجریوال کا پہلا جملہ، لوگوں سیاست کرنا چاہتے ہو نا، حکومت کرنا چاہتے ہو تو عمر کو پڑھنا شروع کر دو، عمر کو پڑھنا شروع کر دو۔ جس نے عمر کی ہسٹری پڑھ لیا، عمر کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیا، اس کے جیسی سیاست کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دوگلی پالیسی، کون عمر؟ دیکھیں آپ، کون عمر؟ سید افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر۔ ایک جملہ یہاں پر اور آپ سن لیں، آج ہماری قوم اسی میں بھیڑ رہی ہے، صدیق اکبر کو اول مانوں یا مولا علی کو اول مانوں، اسی میں آدمی بھیڑا ہوا، ان کو مانوں یا ان کو مانوں۔ ابے یار، سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز، سرکار غازی پاک، سرکار وارث پاک، امام اعظم ابو حنیفہ، سب نے سیدنا صدیق اکبر کو اول مانا، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر۔ اور جمعہ میں جو خطیب خطبہ جمعہ پڑھتا، اس میں بھی آپ کا نام آتا، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اور آپ اس میں لڑ رہے ہیں، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف تلوار لے کر کے اسی ہاتھ کو کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، مدرسے کا صدر میں بنوں یا یہ، مدرسے کا خزانچی میں بنوں یا یہ، اور تمہارے کتنے مدارس دوسرے کے ہاتھ میں چلے گئے۔ آج ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، مصلی پر یہ رہے گا یا میں رہوں گا، مسجد میں پہلی صف پر یہ صاحب رہیں گے یا میں رہوں گا۔ آج کتنی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی، کتنی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی، کتنے مینارے توڑ دیے، کتنے گنبدوں کو مسمار کر دیا گیا، کتنی داڑھیاں چھیل دی گئی۔ اے مسلمانوں، اب بھی اگر نہیں جاگے تو اقبال کو یاد کر لو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اور اقبال یہاں پر اور یاد رہے ہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم اسی میں لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ کیا میں نے کبھی سیدنا عثمان غنی کے تعلق سے جاننے کی کوشش کیا؟ سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے جاننے کی کوشش کیا؟ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، یہ آپ جب خلیفۃ المسلمین رہے، ان کے بعد جب دوسرا نمبر حضرت عمر ابن خطاب کا آیا، تو عمر ابن خطاب نے برجستہ فرمایا کہ لوگوں بتاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر بعد فجر سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ غور سے سننا، بس یہی آخری جملہ۔ آج ہم اور آپ کے ہاں جب ہمارا کوئی بڑا انتقال کرتا ہے
تو ہمارا آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے کا اکاؤنٹ کون کون سی بینک میں ہے، کہاں کہاں ان کا کھیت، کس سے لینا ہے، لینا اور دینا، آپ کو جو دینا ہے وہ بھول جاتے ہیں لینے کی بات۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ اپنے سامنے رکھیں آپ۔ سیدنا صدیق اکبر نے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں سے پوچھا ذرا بتاؤ صدیق اکبر بعد فجر کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا یا خلیفۃ المسلمین، سیدنا صدیق اکبر بعد فجر، یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہی ہے نا، پہاڑی دکھ رہی ہے، اسی پہاڑ کے اوپر کچھ روٹیوں کے ٹکڑوں کو لے کر کے چڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے نماز فجر پڑھا اور پڑھنے کے بعد روٹیوں کے چند ٹکڑوں کو لیا اور اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھتے چڑھتے جب آپ چوٹی پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک غار ہے، ایک کھو، اس غار کے اندر ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے، ایک ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، پیر سے چل نہیں سکتی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی ہے، دانت سے چبا نہیں سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے ترنت سوچا کہ ہو نہ ہو سیدنا صدیق اکبر اسی ضعیفہ کی ضیافت کے لیے آتے تھے۔ آپ نے ترنت روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور ضعیفہ کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی ضعیفہ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا سیدنا عمر بن خطاب نے ڈالا ہے، ضعیفہ نے چیخ مار کر کے آواز دیا، رونا شروع کر دیا۔ برجستہ پہلا جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ جملہ یہ ہے، کیا صدیق کا انتقال ہو گیا؟ کیا صدیق کا وصال ہو گیا؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے ضعیفہ تو نے کیسے محسوس کیا کہ صدیق کا انتقال ہو گیا ہے؟ ضعیفہ نے جواب دیا کہ آج کئی سالوں سے میں بیمار تھی۔ سیدنا صدیق اکبر آپ تشریف لاتے تھے، روٹی کے ٹکڑے کو پہلے اپنے منہ میں ڈال کر کے چباتے تھے اور چبانے کے بعد پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ صدیق اکبر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے پہچان لیا کہ میرا صدیق ہوتا تو روٹی کے ٹکڑے کو چبا کر کے منہ میں ڈالتا۔ آج صدیق نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا ڈالنے والا کوئی اور ہے۔ یار لوگ احساس سے پتہ لگا لیتے تھے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دلی آپ چلیں، دلی میں نے ایک جملہ سنا اور پڑھا، دلی دل والوں کی راجدھانی اور دل والوں کی بھی راجدھانی۔ سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء انہیں کے آس پاس میں لگے ہوئے حضرت امیر خسرو ہیں۔ محبوب الہی دلی کی وہ سرزمین جہاں پر بڑے بڑے ولی اللہ، اولیاء کرام اور بہت ساری اسلام کی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت محبوب الہی اسلام کیسے پھیلا، ذرا آپ سوچ لیں، اسلام کیسے پھیلا، ہمارے اسلاف کا کیا کردار تھا، کیا کیریکٹر تھا۔ آج ہم اور آپ امام حسین کی یاد منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا واقعی میں ہمارا اور آپ کا کردار حسینی ہے؟ اللہ کرے ہمارا اور آپ کا کردار حسینی ہو جائے۔ محبوب الہی سرکار کے دربار میں جہاں پر آستانہ بنا ہوا ہے، وہیں پر پہلے دلی کا معاملہ پانی کا بہتر نہیں تھا، اور آج بھی وہاں کا پانی کھارا ہی ہوتا ہے، میٹھا پانی خرید کر کے پیا جاتا ہے۔ سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا جو آستانہ ہے، اسی آستانے کے قریب میں میٹھے پانی کو رکھا جاتا تھا۔ دلی کے تمام لوگ آ کر کے وہاں سے پانی لیتے اور اپنی پیاس بجھاتے۔ ایک روز محبوب الہی سرکار نے نماز فجر کے بعد اپنی خانقاہ کا معائنہ کیا، دور چل کر کے آپ نے دیکھا تو ایک ایسی غیر مسلم کی لڑکی نظر آئی۔ اسلام کیسے پھیلا ہے، کردار کیسا تھا۔ مدینہ پاک کی ایک بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کی سرزمین پر آرام فرما، ظاہری زندگی میرے آقا، چند صحابہ اور بیٹھے ہوئے ہیں آقا، اور سامنے سے کچھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، بیٹیوں کا گزر ہوا۔ ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، ہوا کے جھونکے نے اڑا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا اپنی چادر مبارکہ اتار کر کے دی کہ جاؤ اس کے سر کو ڈھانپ دو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، مسلمان بیٹی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا مسلمان نہیں تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے۔ یہ ایسا کردار تھا کہ دربار رسول میں ایک مرتبہ جو آتا تھا سرکار کو دل دے کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب کی ہی داستان لے لیں، کتنے ڈینجر آدمی تھے، لیکن جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ایک ہی مرتبہ دیکھنا ہوا، دیکھتے ہی آپ نے دل دے دیا، ایمان لے آئے۔ پہلے جلالی تھے، جب مصطفیٰ سے عشق ہو گیا یہی جلال جمال میں بدل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں اور خاتون نے کہا کہ کیا کریں سرکار، ہمارا شوہر جو ہے وہ بڑا بیمار ہے، زندگی نے بڑی وفائیں کیا، گھر کے حالات اچھے تھے، مال و دولت تھی، لیکن اچانک شوہر کو لقبہ مار دیا۔ میں اپنے قریب کے تالاب سے وہی کھارا پانی لے کر کے گزارا کرتی ہوں، میٹھا پانی اگر میرے لیے آ گئی، اور انہی ایام میں اگر میرے شوہر کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو میرا شوہر کس کو آواز دے گا، کیا کرے گا؟ اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے میں یہاں پانی لینے کے لیے نہیں آئی۔ آج بات ہو گئی، رات میں محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا کہ اگر بروز محشر میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا نظام الدین تمہاری بستی میں ایک خاتون ایسی رہتی تھی جو کھارے پانی سے اپنا گزارا کرتی تھی، تم نے اس کی دیکھ ریکھ کیا، اس کا شوہر بیمار رہتا تھا، تم نے اس کی دیکھ ریکھ کی؟ محبوب الہی سرکار نے مٹکے کے 2 مٹی کے مٹکوں کو لیا، پانی بھرا اپنے میٹھے پانی سے، اور بھرنے کے بعد رات کے سناٹے میں جب پورا دلی سو گیا، سرکار محبوب الہی نے مٹکا لیا اور چھپکے سے اس غیر مسلم خاتون کے دروازے پر رکھ دیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک روز اس خاتون نے کہا کہ یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، میرا نظام الدین ہی ہوگا۔ رات کے سناٹے میں وہ بیٹھ گئی، جب پورا دلی سویا ہوا تھا، خاتون انتظار کر رہی ہے کہ پانی دینے والا کون ہے۔ رات کے سناٹے میں دروازہ بند ہے، آج کئی دن ہو گئے ہیں ڈیوٹی کرتے ہوئے، سرکار محبوب الہی نے جیسے مٹکا رکھا ہے، خاتون نے دروازہ کھولا اور خاتون نے عرض کیا بابا آپ؟ محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹی خاموش ہو جاؤ، پورا دلی سو رہا ہے، محلے والے سو رہے ہیں، اگر سنیں گے اجنبی مرد کی آواز تو شکوک و شبہات کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اتفاق ایسا اس کا شوہر بھی اس روز بیدار ہو گیا، میٹھا پانی کئی دن سے مل رہا تھا، غیرت مند شوہر تھا، وہ رات میں انتظار کر رہا ہے آنے والا کون ہے، آج میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب رات میں دیکھا کہ میری عورت کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے، اور بات کر کے سرکار محبوب الہی جب چلے گئے، خاتون جیسے ہی پلٹی ہے، وہ گھسٹ کر کے، اس کا شوہر چل نہیں سکتا تھا، اس کے شوہر کے قدم سے جیسے ہی خاتون کا قدم ٹکرایا ہے، خاتون نے کہا تم یہاں؟ شوہر نے کہا تو نے مجھے برباد کر دیا، تو نے میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو نے میری عزت سے کھلواڑ کیا، تو گڑبڑ ہو گئی ہے، تو بدچلن ہو گئی ہے۔
تو نظام الدین اولیاء سے، نظام الدین سے تو نے عشق کر لیا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے خاتون نے فوراً زوردار آواز سے کہا خبردار میرے نظام الدین کے بارے میں مت بولنا، خبردار میرے نظام الدین کے بارے میں مت بولنا۔ شوہر نے کہا یہ کون ہے تیرا نظام الدین جس کے اوپر تو اتنا غرور کر رہی ہے؟ خاتون نے کہا میری عزتوں کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے نظام الدین، میرے غرور کا نام ہے نظام الدین، میرے ماتھے کے جھومر کا نام ہے نظام الدین۔ شوہر نے کہا بلا میں نظام الدین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صبح سویرے یہ خاتون دوڑتی ہوئی جاتی ہے خانقاہ میں۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نماز فجر پڑھنے کے بعد خدام سے بات کر رہے ہیں۔ چشتی رومال آپ نے کندھے پر ڈالا ہے اور ڈالتے ہی جیسے ہی اس خاتون کو دیکھا محبوب الہی سرکار نے فرمایا خاتون تو؟ خاتون نے جواب دیا ہاں بابا میرے شوہر نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا ہے، چلیے اس مسئلے کا حل آپ ہی کر سکتے ہیں۔ سرکار محبوب الہی جب اس کے گھر پر گئے ہیں اس کا شوہر قریب آیا ہے اور بلانے کے بعد اس کی عورت نے کہا جس کے بارے میں تو شک کر رہا لے دیکھ یہی میرا نظام الدین ہے، یہی میرا محبوب الہی ہے۔ سرکار محبوب الہی کو جب اس نے دیکھا وہ چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، پکڑ نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے ہی محبوب الہی کو دیکھا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن میں حرکت آنا شروع ہو گئی، طاقت آنا شروع ہو گئی۔ جب پوری طرح وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد سرکار محبوب الہی کے قدم کو پکڑا، عرض کیا محبوب الہی سرکار سوال و جواب بعد میں کیا جائے گا، پہلے اسلام میں داخلہ دلوائیے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کروائیے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما ذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال آپ حضرات کیا ہوا یار، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں نے امام حسین کی یاد منوا لیا، سرکار امام حسین کے نام کا یہ جلسہ تھا، آپ میرے سامنے آ گئے، میں نے کلام کر لیا، آپ نے میری تقریر سن لیا ہے، دیگر علماء کی تقریر آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ آپ لوگ وہاں پر میٹنگ نہ کریں، جو باہر کے خطیب ہمارے، میں انہی کے انتظار میں وقت پاس کر رہا تھا، حاجی صاحب آپ